اور ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تاریک دور میں بھی امت کو ایسے افراد سے نوازا ہے جنہوں نے میدان عمل میں تاریکیوں کا سینہ چیر کر اسلامی فلسفہ حیات کی آبیاری کی۔ انہی میں ایک نام سید ابو العلا مودودی کا ہے، جنہوں نے 20ویں صدی کے پرآشوب زمانے میں غفلت، غلامی اور پروپیگنڈے کے خلاف امت مسلمہ کی فکری احساس کو دلیل، تحقیق اور جدت کے ساتھ دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا۔ اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ۔ 20ویں صدی جب ملت اسلامیہ اور خلافت عثمانیہ طاغوتی نظریات، خیر اور شر کے تصادم، مغربی استعماریت، مارکس، ڈارون اور فرائیڈ کے نظریات کی کالی پرچھائیوں میں گھری ہوئی تھی، ایسے میں اورنگ آباد کے صالح نوجوان سید ابو العلا مودودی نے جستجو، تحقیق، حریت فکر اور نشاط ثانیہ کی امید کے مدلل عقیدے کو منظم تحریک اور تحریر سے مغرب کی جدت میں چھپی غیر فطری الجھنوں کے تانے بانے کھول کر رکھ دیے۔ انہوں نے فطرت اور اقلیت کے لبادے میں مغرب کے تہذیبی اور فکری غلبے کو اصلاح ملت کا مشن سنبھال کر مستند فکر، مدلل تحریر اور فکری اصلاح سے چاک کر کے اس کے بخیے ادھیڑ دیے۔ مغربی فلسفہ اور افکار کی آندھی استعمار کی بازی گری سے نظام زندگی میں رکھنے بناتی ملت اسلامیہ کی صفوں میں ادھم مچائے ہوئے تھی۔ ترقی پسند سوچ کا چکمہ ذہنی اور فکری بگاڑ کے سیاہ دارے پھیلا رہا تھا تو سید مودودی نے مذہب، سیاست، معاشرت، معیشت، سائنس اور فلسفہ حیات کے حوالے سے جچی تلی دانش، وسعت علم، استدلال، عقلی توازن اور دل پذیر انداز سے تصنیف و تالیف کی وہ عمدہ خوشبو بکھیری کہ عرب و عجم میں انہیں علم و فکر، عظمت اخلاق، شوکت رفتہ کے لیے امت مسلمہ کی قادآور شخصیت تسلیم کیا گیا۔ 1937 میں شاعر مشرق کے کہنے پر پنجاب منتقل ہوئے اور پھر اپنے خطبات، مقالوں اور کتابوں سے اسلامی فلسفہ حیات و تمدن کی فکری آبیاری کا وہ سفر شروع کیا جو آج بھی جاری ہے۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیک آدمی تھے، اچھے عالم تھے، کوئی الگ فرقہ نہیں بنایا، کوئی الگ اپنے انہوں نے کوئی فقہ نہیں لکھی، کوئی الگ اپنا اجتہاد نہیں کیا، اور ان کی بڑی خدمات ہیں پڑھے لکھے طبقے کو دین سمجھانے کی، بڑی خدمات ہیں سوشلزم کے خلاف قلم اٹھانے کی، بڑی خدمات ہیں منکرین حدیث کے خلاف قدم اٹھانے کی۔ 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی کہ ہمیں پاکستان کے بعد ریاست کے عقیدے، مقاصد اور اہداف کے لیے آواز بلند کی، فتنہ قادیانیت کے خلاف ڈٹ گئے۔ کلام اقبال کی طرح ان کی تحریروں میں جہاد، اجتہاد، ایثار، عدل، امت اور اتحاد کی پکار ملتی ہے۔ تنقیحات، دینیات، پردہ سمیت سینکڑوں کتابیں اور تحقیق و جستجو کا نادر نسخہ تفہیم القرآن، یہ سب اسلوب کی تازگی، فکری لطافت، سیکولر افکار کے تجزیہ و تردید پر مضبوط گرفت، سائنسی اسلوب نگارش کی امتیازی قدریں لیے علم، غور و فکر اور عقلی استدلال کے نئے افق پیدا کرتی ہیں۔ سید ابو العلا مودودی نے 15 برس کی عمر سے صحافت شروع کی، پھر قلم، علم اور جستجو سے ایسا رشتہ جوڑا کہ تحقیقی اور علمی رانائیوں کی وہ مستند آواز بنے جو تطہیر و تعمیر افکار، تنظیم ملت، اصلاح معاشرہ اور رد باطل کی اجلی معراجیں لیے تمدنی تشکیل کا نکارہ بن گئی۔ آپ کا امریکہ میں انتقال ہوا اور اچرا لاہور میں مدفن ہے۔ یوں سید مودودی نے اپنے علم و جستجو، تعلیمات، اصلاحی مشن اور فکر اسلامی کا وہ اثاثہ چھوڑا جو آج بھی فلسفہ حیات کے لیے مشعل راہ ہے۔ سید ابو العلا مودودی وہ دائی حق تھے جنہوں نے علم و دانش کی اعلیٰ منازل طے کر کے ملت کے لیے روشن راہ تعمیر کی۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، منصورہ، لاہور۔